بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ بلقیس نہایت خوبصورت اور ذہین عورت تھی۔ ملکہ بلقیس نے 9 سال تک ملک یمن میں شاندار حکومت کی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی مغرب اور مشرق تک تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمت کے لیے فوج در فوج حاضر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ دربار سلیمانی اپنے پورے جاہ و چشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر حاضر نہیں پایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ہدہد کو نہیں پاتا۔ اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بے وجہ غیر حاضری سخت قابل سزا ہے، اس لیے میں اس کو یا تو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ یا پھر وہ اپنے غیر حاضری کی معقول وجہ بتا دے۔ ابھی زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا، ہدہد پرندہ حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے باز پرس شروع کر دی کہ کہاں غائب تھے، تو ہدہد کہنے لگا کہ میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں ہے۔ وہ یہ کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کا تخت سلطنت اپنے خاص خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ ابلیس اور اس کی قوم آفتاب پرست ہیں، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ مالک کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تیرے سچ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا، تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا دے، اور انتظار کر کے اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ملکہ کی گود میں جب خط گرا تو اس کو پڑھا، پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی، ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے جس میں یہ درج ہے، یہ خط سلیمان کے جانب سے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کے فرمانبردار ہو کر آؤ۔ ملکہ بلقیس نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے درباریوں، تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی کوئی اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو درباریوں نے کہا کہ جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس کے قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، جو مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، بے شک ہم طاقت اور صاحب شوکت ضرور ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام معاملے میں ہم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم کو اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس عجیب طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اس کا سبق دیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مناسب ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کر دوں اور وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ تحائف لے جائے۔ اس بہانے سے وہ اس کی شوکت و عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر واقعی وہ زبردست قوت و شوکت کا مالک ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا فضول ہے، اس لیے کہ صاحب طاقت و شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اس لیے بے وجہ بربادی مول لینے کی کیا ضرورت ہے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان ہدایت کے ذریعے مجھے پسلا دو گے؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ عطا کیا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری یہ تحائف ہیچ ہیں، لہذا تم اپنے ہدایہ واپس لے جاؤ، اور اپنی ملکہ سے کہو اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں اسے عظیم شان لشکر کے ساتھ
سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم ان کی مدافعت اور مقابلے سے عاجز رہو گے، اور پھر تم کو ذلیل و رسوا کر کے شیر بدر کر دوں گا۔ قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ سبا کے سامنے تمام کہانی سنائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت و عظمت کا جو کچھ مشاہدہ کیا تھا وہ حرف بحرف کے سنایا، اور بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں ہے بلکہ جن اور حیوانات بھی ان کے تابع اور فرمانبردار ہے۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہتر یہی کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔ لہٰذا اس نے یہ طے کر کے سفر شروع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ تب آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اٹھا کر یہاں لایا جائے۔ تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک جن نے کہا، آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے میں تخت لا سکتا ہوں، مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے۔ جن کا یہ دعوت سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے کہا، میں آنکھ جھپکتے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ بلقیس کا تخت موجود پایا، تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان۔ خدا تعالیٰ کے ادائے شکر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے حیت میں کچھ تبدیل کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس یہ دیکھ کر حقیقت کی طرف آتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی، اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی ہے، یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور قدر حیت کی تبدیلی اس یقین میں تردد پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔ جب ملکہ بلقیس کو پتہ چلا کہ واقعی یہ وہی تخت ہے تو ایمان لائی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ملکہ بلقیس سے شادی بھی کی۔